تم دعا مانگتے ہو اور پاتے نہیں کیونکہ تم نے صحیح طور پر دعا نہیں کی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا 4 باب، 1 سے 10 آیات مقدسہ تک۔ اے بھائیو، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے ہیں؟ کیا یہاں سے نہیں، یعنی تمہاری شہوتوں سے جو تمہارے اعضاء میں لڑائی کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور نہیں پاتے، تم قتل اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو مگر کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اس لیے کہ تم مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں کیونکہ تم برے طور سے مانگتے ہو تاکہ اپنی شہوتوں میں خرچ کرو۔ اے زناکارو، کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کی دوستی خدا کی دشمنی ہے؟ پس جو کوئی چاہتا ہے کہ اس دنیا کا دوست ہو، وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن ٹھہراتا ہے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ نوشتہ ابز کہتا ہے کہ جو روح ہم میں سکونت پذیر ہے وہ غیرت ہی کی مشتاق ہے، مگر وہ زیادہ تر فضل بخشتا ہے۔ چنانچہ نوشتہ کہتا ہے کہ خدا مغروروں کا سامنا کرتا پر فروتنوں کو فضل بخشتا ہے۔ اس لیے خدا کے تابع ہو جاؤ، شیطان کا سامنا کرو تو وہ تمہارے سامنے سے بھاگ جائے گا۔ تم خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، تم اپنے ہاتھ دھو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہارا ہنسنا ماتم سے بدل جائے اور خوشی اداسی سے۔ تم خداوند کے حضور میں فروتنی کرو تو وہ تم کو سر بلند کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 55 جماعتی جواب۔ اپنی فکریں خداوند پر چھوڑ دے، وہ تیری دستگیری کرے گا۔ کاش کے فاختہ کے سے میرے پر ہوتے، تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا۔ یقیناً میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ جماعتی جواب۔ اپنی فکریں خداوند پر چھوڑ دے، وہ تیری دستگیری کرے گا۔ میں جلد جائے پناہ ڈھونڈ لیتا، اور خداوند تند ہوا اور تباہ کن طوفان سے اور ان کی سازشی زبانوں سے۔ جماعتی جواب۔ اپنی فکریں خداوند پر چھوڑ دے، وہ تیری دستگیری کرے گا۔ کیونکہ میں شہر میں ظلم و فساد دیکھتا ہوں، وہ دن رات اس کی دیواروں پر گشت لگاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اپنی فکریں خداوند پر چھوڑ دے، وہ تیری دستگیری کرے گا۔ اپنا فکر خداوند پر چھوڑ دے، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ وہ صادق کو کبھی جنبش کھانے نہ دے گا۔ جماعتی جواب۔ اپنی فکریں خداوند پر چھوڑ دے، وہ تیری دستگیری کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9 باب 30 سے 37 آیت تک۔ ابن انسان آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا۔ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو سب میں آخر ہو۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد 30 دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ
बड़ा कौन है? और उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सबका खादम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे, मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है, मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।